بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید جمشید تو آپ جانتے ہیں کہ سنگر ہوا کرتے تھے، بڑے پاپولر سنگر تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت بخشی، ان کی زندگی بدل گئی، ان کی زندگی بدلی، انہوں نے سارے پرانے کام چھوڑ دیے، سنگنگ اور ڈانسنگ چھوڑ دی۔ ان کا ذریعہ آمدنی جو تھا وہ تھا جو وہ کنسرٹ کرتے تھے، گانا گاتے تھے، تو بڑی اچھی اجرت ملتی تھی، اور اس بڑی اچھی اجرت سے بڑا اچھا لیونگ سٹینڈرڈ وہ مینٹین کر پا رہے تھے، بہت پاپولر بھی تھا، ویری پاپولر۔ دولت اور شہرت جو ہے ایک انسان ہر ایک اس کا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ انہوں نے سب کچھ وہ سارا چھوڑا اور سنگنگ چھوڑ دی۔ وہ یہ سمجھتے تھے، درست سمجھتے تھے کہ جو میں گانا گا کے کماؤں گا وہ رزق حلال کا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا دیکھیے گا، جہاں سے بہت اچھے پیسے آ رہے ہوں، جہاں سے بہت اچھے پیسے آ رہے ہوں، جہاں سے شہرت مل رہی ہو اور لوگ آپ سے بہت پیار کریں، لڑکے لڑکیاں جھومتے رہیں جب آپ گا رہے ہوں، اور آپ کے قریب آنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہوں، لڑکیاں آپ کے قریب آنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتی ہوں، کتنی آپ کی دیوانی ہوں۔ پھر ایسے میں انہوں نے اپنا کریئر بدلا۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وٹ ٹو ڈو، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پہ ان کا ایمان بہت پختہ تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ جی ان کے مالی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی، مالی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ جنید جمشید اپنی اس سٹوری کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے بچے اسکول سے اٹھا لیے، میں نے کیا بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا کہ میں اب ان کے جو اخراجات ہیں وہ پے کرنے کی میرے اندر اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جو لوگ باپ ہیں، والدین ہیں، باپ ہو یا والدہ ہو، وہ ذرا سوچے کہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت ایک انسان کی، کہ جب ایک انسان فیسیں اور دیگر اخراجات پے نہ کرنے کی وجہ سے بچوں کو اسکول سے اٹھا لے، بچوں کا اسکول جانا بند ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے بیگم سے پوچھا بلا کے کہ جی گھر میں کیا ہے، تو بیگم کہتی کچھ بھی نہیں ہے، دیر از نتھنگ، نو پرابلم۔ اس بندے کا اللہ کی ذات پہ ایمان بڑا پختہ تھا۔ ہوا یوں، انہی دنوں ایک بڑے بیوریج کمپنی، بہت بڑی بیوریج کمپنی، یا شاید سب سے بڑی، انہوں نے نام نہیں لیا اگرچہ ذہن میں آتا ہے ایک نام، انہوں نے کہا جی ان کی کال آ گئی کہ ہم آپ کو ورلڈ ٹور پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، ورلڈ ٹور پہ۔ اور آپ جانتے ہوں گے ورلڈ ٹور پہ جب وہ لے کے جاتے ہیں تو کیا ہی ایک انسان کی عیاشی ہے، مزے ہیں۔ بزنس کلاس میں انسان ٹریول کرتا ہے، وہ بھی اپنے انٹوراج کے ساتھ، اور 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام ہوتا ہے۔ شام کو سٹیج پہ آ کے ناچنا اور گانا اس کی الگ عیاشی، اور اس کام کے انہوں نے، اس وقت کی بات ہے، 2.5 کروڑ روپے آفر کیے۔ 1 سال کا کانٹریکٹ ہے، 1 سال میں ہم آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ 365 ڈیز ہے، لیکن ہم آپ کو لے کے جاتے رہیں گے، اور وہاں پہ آپ نے سنگنگ ڈانسنگ کرنی ہے، اور 2.5 کروڑ روپے کا کانٹریکٹ ہے۔ یہ آج سے مے بی 20-25 سال پرانی بات ہے۔ 20 سال پہلے 2.5 کروڑ روپے بڑی رقم تھی۔ یہ ان کا یوٹیوب پہ ان کا جو ہے نا انٹرویو اس پہ موجود، یوٹیوب پہ ان کی اپنی کہانی، ان کی زبانی اس پہ موجود ہے۔
کہتے ہیں کہ میں داڑھی بڑھا چکا تھا، بڑی داڑھی تھی میری. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی داڑھی کٹوانی پڑے گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں داڑھی تو کٹوانی پڑے گی. کہتے ہیں میں نے کہا جی میں چلیں آپ کو آئی ول رسپونڈ ٹو یو لیٹر. تو میں گھر آ گیا، سوچ بچار کرنے لگا، اور اسی دوران میں نے اپنی بیگم سے بھی مشورہ کیا. بیگم بھی، ان کا ذہن بھی بدل چکا تھا. تو وہ بیگم کہتی ہیں کہ آپ ایسا نہیں کریں، رہنے دیں. یہ انہوں نے بھی نہیں کرنا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے ان کے ذہن کے اندر آیا کہ میں بیگم سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا. جا کے انہوں نے ریفیوز کر دیا، کال بیک کی کہ جی میں نہیں کر سکتا، آئی ایم انیبل ٹو ڈو دیٹ. آپ حساب لگائیے گا، ایک انسان کے پاس کھانے کو نہ ہو، نٹ شور کہ جی فوڈ بھی نٹ شور کہ اللہ دیتا ہے، بٹ نٹ شور کہ جی وہ ملے گا یا نہیں، سامنے اسباب نہیں ہیں، اور بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا. اسی دوران اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ آئے، کروڑوں روپے ملیں گے جی، کروڑوں روپے، اور وہ بھی کروڑوں روپے بھی ملیں گے، اور ساتھ اتنی عیاشی بھی. ہمارے ایک عام آدمی کے نزدیک کتنا بڑا، یہ کتنی بڑی آنر ہے ایک عام آدمی کے نزدیک کہ جی آپ اپنے ایک گروپ کے ساتھ، آپ گروپ کے سٹار ہیں، آپ ٹریول کرتے ہیں، بزنس کلاس میں کرتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں، وہیں سے کھانا کھاتے ہیں، انہی کی ٹرانسپورٹ گھومنے پھرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. شام کو آپ اس پہ اسٹیج پہ آتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، لڑکیاں بھی آپ کے ساتھ ناچتی گاتی ہیں، لڑکیاں بھی، ساری یوتھ، اور اتنے کروڑوں روپے بھی. انہوں نے ریفیوز کیا. اب آپ یہ سوچئے گا کہ کتنی بڑی ایمانی طاقت اس انسان کی ہوگی، کتنی بڑی طاقت، ایمانی طاقت اس انسان کی ہوگی کہ اس نے اس کو ریفیوز کر دیا. پھر ایک بات وہ اور کہتے ہیں، تو وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، لیکن ذرا اس بات پہ سوچئے گا. اور اللہ رب العزت نے پھر جنید کو پہلے سے بھی اچھا مقام عطا کر دیا. اب جنید جی ڈاٹ ان کا فرنچائز ہے، اور کہاں کہاں پہ ہے، ایوری ورلس ہے، اور اس گناہ کی رقم سے بچ گئے. پھر آپ یہ دیکھیں نا، اللہ رب العزت کا وعدہ انسان سے یہ ہے، رزق آپ کا مل جائے گا آپ کو، صرف آپ پہ ہے کہ آپ اسے حلال کر کے کھاتے ہیں، حرام ذرائع سے لے لیتے ہیں، حلال ذرائع سے لے لیتے ہیں، آپ کا رزق آپ کو مل کے رہے گا. اور جنید جمشید ان کی ایک جیتی جاگتی اس کی مثال ہے. یہ وہ جنید جمشید کا ٹرائل تھا اللہ کی طرف سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا.